بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب المؤمن المحترف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في الدنيا في كسب الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان مسائل سے، حالات سے اور بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ حکومتی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر، معاشرتی سطح پر، زندگی کے بہت سارے شعبوں میں اور مختلف میدانوں میں اور مختلف کاموں میں یہ مسلمان مسائل کا شکار اور بڑے بڑے چیلنجز اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، اور عمومی طور پر اور اجتماعی طور پر یہ مسلمان مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ لیکن ان سارے مسائل میں جو سب سے اہم ترین مسئلہ ہے اور جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اور جو سب سے بڑا چیلنج اس مسلمان کو اس وقت نہ صرف یہ کہ اس ملک میں درپیش ہے بلکہ پورے عالم میں درپیش ہے، وہ مسئلہ ارتداد ہے، وہ مسئلہ بے دینی ہے، وہ مسئلہ بے حیائی ہے، وہ مسئلہ آخرت کی فکر کا ختم ہو جانا ہے، وہ مسئلہ قیامت کے ہولناک حادثات کا بھول جانا ہے، اور وہ مسئلہ ارتداد کا ایمان کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری سفر میں بھٹکل گئے تھے، اور بھٹکل جب وہ پہنچے تھے تو وہاں بہت سارے صحافی انٹرویو کے لیے آئے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ اس وقت سارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت سارے ملک میں فسادات وقتاً فوقتاً چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے سارے ملک میں مسلمانوں کی معاشی شہرت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بابری مسجد کا مسئلہ ہے، تیسری طرف متبنہ اس کا مسئلہ کورٹ میں چل رہا ہے، چوتھی طرف شاہ بانو کیس کا مسئلہ چل رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ وندے ماترم کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو اس ملک میں مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کے نزدیک ان سارے مسائل میں اور ان سارے مشکل حالات میں کون سا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے؟ اگر آپ نمبر وائز کسی کو رکھنا چاہیں اور 1 اور 2 اور 3 کی ترتیب پہ ان مسائل میں سے کسی کو رکھنا چاہیں تو آپ سب سے پہلے نمبر پر ان میں سے کس مسئلے کو رکھیں؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جتنے مسائل تم نے گنائے ہیں اور جتنے مسائل تم نے سنائے ہیں، میرے نزدیک یہ سارے مسائل ہاں مسلمانوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ سارے مسلمانوں کے وقتی مسائل ہیں۔
وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل ایک کنارے لگ جائیں گے، لیکن میرے نزدیک مسلمانوں کا اس ملک میں اگر سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے اور مسلمانوں کا اس ملک میں سب سے اہم کوئی واقعہ ہے، اور بدقسمتی سے مسلمان جس کو اپنا مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مسئلہ میرے نزدیک ارتداد کا مسئلہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوں ہی صورتحال چلی اور یوں ہی مسلمانوں کی زندگی چلی تو یہ مسلمان اس ملک میں اپنے ایمان اور اپنے دین کی بقیہ خود اپنے ہاتھوں سے اکھیڑ دے۔ یہ مسلمان اس ملک میں اپنے اسلام کا جنازہ خود اپنے ہاتھوں سے نکالے گا، اور یہ مسلمان چند سالوں میں اس خطرناک ارتداد کا شکار ہوگا جس کا کبھی سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ اس وقت ہم سب کے سامنے سب سے اہم ترین مسئلہ اس ملک کے اندر وہ ارتداد کے بڑھتے ہوئے حال کا مسئلہ ہے۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں اسلام کی تعلق سے شکوک و شبہات کی کثرت، ایتھیزم اور دہریت کی طرف لوگوں کا رجحان اور بے حیائی اور مغربیت کے شوق کی وجہ سے اسلام پر اعتراضات، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی آپ کی شادیوں پر، کبھی آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر، کبھی اسلام کے احکامات پر، کبھی فرائض کو ایک پابندی کا درجہ اور ایک مجبوری کی سطح پر لا لینا، اور کبھی حرام و حلال کی بحثوں پر کوئی اور نہیں خود مسلمان اپنی زبان چلا چلا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے دل میں ایمان کے متعلق اور اللہ کے متعلق اور نبی کے متعلق جو مضبوط یقین ہونا چاہیے تھا وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہو چکا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ اس وقت ارتداد کا ہے، اور ارتداد کے آنے کی وجوہات تین ہمیشہ رہی ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں ارتداد جب کبھی آیا، مسلمانوں کے اندر ارتداد نے جب کبھی جڑ پکڑی ہے، اور مسلم معاشرہ جب کبھی ارتداد کی طرف گیا ہے، اور اسلام معاشرے کو ارتداد نے جب کبھی اپنا نوالا بنایا ہے، اس کی وجوہات تین رہی ہیں۔ سب سے پہلے وجہ وہ جہالت ہے، دوسری وجہ فرصت ہے، اور تیسری وجہ وہ غربت ہے۔ یہ سب سے پہلی وجہ جہالت ہے۔ جس اسلام نے، جس نبی نے، جس قرآن نے اپنی پہلی وحی میں اقرا کا نام بلند کیا تھا، اور جس اللہ نے اپنی پہلے حکم میں اقرا کا نام بلند کیا تھا، ذرا کبھی سوچے تو صحیح اس پس منظر کو، اور ذرا کبھی غور تو کریں اس ماحول کو جس ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جا رہے ہیں۔ سارا کا سارا زمانہ خرابی کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ قرآن کریم جس حال کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم لوگ اپنی بگاڑ اور اپنی بیماری اور اپنی جہالت اور اپنی سطحیت میں اس جگہ پر پہنچ گئے تھے کہ جہنم کی دہلیز پر تھے، ایک قدم اٹھاتے جہنم میں گرتے۔ اللہ نے تمہیں وہاں سے کھینچ کے لایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہاں سے تم کو بچا کر باہر لایا ہے۔ معاشرہ مردہ ہو چکا تھا، تہذیب مردہ ہو چکی تھی، ہر جگہ صورتحال ظلم اور بربریت تھی، اور ہر جگہ صورتحال ظلم اور زیادتی کی۔ عورتوں کے بارے میں اس زمانے کا پرشین امپائر اپنی پارلیمنٹ سے یہ آرڈر نکال رہا ہے کہ ہمارے نزدیک عورت آدھی انسان اور آدھی جانور ہے۔ اس زمانے کے عیسائی مذہب رکھنے والے اور اس زمانے کا رومن امپائر سب سے بڑی سپر پاور طاقت، ان کی کلیساؤں سے عورت کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ عورت اللہ تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے۔ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو چرچوں میں اور گرجا گھروں میں اپنے سنیاس لے کر عورتوں سے کٹو گے تو اللہ تک پہنچو گے، ورنہ عورت شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ وراثت کا قانون مار دیا جا رہا ہے، اور ظلم اور زیادتی ساری دنیا میں عام ہے۔ اور جس ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جا رہے ہیں، وہاں مکہ کی صورتحال خود یہ ہے کہ وہاں ایک اونٹ کے دوسرے اونٹ سے آگے بڑھنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ وہاں پر لڑائیاں مزاجوں میں اتنی عام ہو رہی ہیں کہ عرب کا شاعر کہہ رہا ہے
ہمیں لڑنے کے لیے دشمن نہیں ملتے ہیں تو ہم اپنی تلواریں اپنے دوستوں کی گردنوں پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں شراب کی عمومیت ہے، جہاں خدا کا تصور بگاڑ دیا گیا ہے، جہاں بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کر اور ہر نکڑ ہر چوراسے پر اللہ کے غیر کو بٹھا دیا گیا ہے، اور ہر آنے والی چیز سے اور ہر چمکنے والی چیز کو وہ خدائی کا درجہ دے کر عقیدے اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ کبھی کوئی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ رہا ہے، کبھی کوئی پرندوں کو اٹھا کر اس کے بائیں جانے کو منحوس سمجھ رہا ہے، کبھی کوئی بیماریوں کو منحوس سمجھ رہا ہے، ان کو متعدی سمجھ رہا ہے، کبھی کسی جانور کے راستہ کاٹنے پر ڈر رہے ہیں اور کبھی کسی چیز کے آنے پر ڈر رہے ہیں۔ اس سطح پر پہنچا ہوا معاشرہ، کیا ہونا چاہیے تھا اس معاشرے میں؟ پہلی وحی جو آسمان سے اتر رہی تھی، کیا ہونا چاہیے تھا اس پہلی وحی کا عنوان جو پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 670 سال کے بعد اتر رہی تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے روکو، زنا سے روکو، شراب سے روکو، بے حیائی سے روکو، ظلم سے روکو، یا پھر اس کے علاوہ حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حق ادا کرو، بیوی کے حق ادا کرو، بہنوں اور بیٹیوں کے حق ادا کرو، وراثت ادا کرو، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرو۔ ان سارے موضوعات کو چھوڑ کر پہلی وحی اتر رہی ہے اقرا، پڑھو۔ پہلی وحی اتر رہی ہے اقرا، پڑھو۔ اور یہ پہلی وحی اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ علم اور یہ نالج اور یہ تعلیم، یہ ایجوکیشن، یہ علم ہی ہے جو ان سارے کے ساری خرابیوں کو اور ان ساری کی ساری جہالتوں کو اور اس ساری کی ساری درندگی کو اور ان سارے فرسودہ خیالات و توہمات کو اور ان سارے باطل عقیدوں کو توڑنے کا کام کر سکتا ہے۔ پڑھو۔ اور اس پڑھنے کو عموم کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن کریم کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ کیا پڑھو اس کو نہیں کہا ہے، کیا پڑھو اس کو نہیں کہا ہے، بلکہ ایک بنیادی بات کہہ دی ہے کہ جو پڑھنا ہے پڑھو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کیا پڑھو اس کو واضح نہیں کیا ہے، اسی لیے واضح نہیں کیا ہے کہ قیامت تک بہت سارے علوم آئیں گے، قیامت تک علم کی بہتات ہوتی رہے گی۔ پچھلے زمانے کے لوگوں نے جن علوم کا نام تک نہیں سنا، آگے کے زمانوں میں وہ علم آئیں گے، لیکن ان سارے پڑھنے سے پہلے ایک بنیادی بات اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ کہ جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن اس کو پہلے پہچانو، اور وہ علم سب سے پہلے پڑھو جو خالق کا تعارف کرائے، وہ علم سب سے پہلے پڑھو جو پیدا کرنے والے کا تعارف کرائے۔ کون سا علم سب سے پہلے ضروری اور کون سا علم سب سے زیادہ اہم اور کون سا علم ہر مسلمان پر لازم؟ قرآن اس کو کہہ رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ علم ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ پہچانے اس کا رب، اس کا مالک، اس کا خدا کون ہے۔ کہ سب سے پہلے اس علم کو پڑھو، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت اور اللہ کا یقین اور اللہ کا تعلق، اللہ سے بندے کا رابطہ، اللہ سے بندے کی محبت، اس کو علم کے جس میدانوں میں بندہ اس کے ساتھ جائے گا، خدا کی قسم ہے وہ اس میدان میں اللہ کا بندہ، محمد کا غلام بن کر ساری دنیا کے لیے نمونہ بنے گا۔ اور اگر یہ اللہ کے اس یقین کے بغیر اور یہ اللہ کے اس تعارف کے بغیر اور یہ اللہ کی اس معرفت اور اللہ کے اس خوف کے بغیر علم کے جس میدان میں جائے گا، وہ اس میدان میں ایسا ظلم اور ایسی زیادتیاں اور ایسی تماشے کرے گا کہ جس کو سوچ کر آدمی حیران ہو جائے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں علم کی کثرت اگر کہیں پر ہے تو وہ نظر آ بھی رہی ہے، ٹیکنالوجی کی کثرت نظر آ رہی ہے اور چیزیں اور وسائل روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سارا کا سارا یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ سارا کا سارا علم لوگوں کے لیے راحت اور لوگوں کے لیے سہولت کے بجائے شخصی سہولتوں کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ سب سے بنیادی وجہ ہے کہ پہلا علم اس بات کا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ کہ رب کی معرفت ہوگی تو جو علم پڑھو گے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنے گا،
اور اللہ کے بغیر جس علم اور جس راستے پہ جاؤ گے وہاں پر جا کر لوگوں کے لیے یہ انسان تکلیف دہ بنے گا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات اکبر عاصی کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جہاں چلے جاؤ یہ یاد ہو، یہ جہالت نہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آدمی اپنے رب کو بھول جائے۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ آدمی اپنے رب اور اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہ پہچان سکے۔ یہ سب کچھ بن گیا، یہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، یہ ٹیچر بن گیا، یہ پروفیسر بن گیا، یہ 7 بر اعظم کا بادشاہ بن گیا، لیکن اس کو اس کی خبر نہیں کہ اس کا رب، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس نے اس مسئلے کا حل نہیں تلاش کیا کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس سے بڑا جاہل خدا کی قسم پھر کوئی نہیں۔ اور اگر کچھ نہیں بنا اور اس کو پہچان لیا کہ پیدا کرنے والا کون ہے تو اس سے بڑا علم کا رکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ جہالت کی سب سے بڑی بنیاد ارتداد کی جہالت ہے، اور دوسری بنیاد جس کی وجہ سے مسلمان معاشرہ ارتداد کی طرف جاتا ہے، مسلمان معاشرہ تہذیبی اور اخلاقی اور عقیدے کے ارتداد کا شکار ہوتا ہے، وہ فرصت ہے جس قرآن نے قسم کھا کر وقت کی اہمیت بتائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کوئی چیز نہیں ہے، زمانہ وقت کا نام ہے جو ہر انسان کو ملا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں جن جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں مقصد ہی ہے کہ لوگ اس پر توجہ دیں اور لوگ اس کی اہمیت کو جانیں۔ یہاں والعصر کہہ کر زمانے کی قسم کھا کر اللہ بندوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو زندگی کا زمانہ اور جو قیمتی اثاثہ اللہ نے تمہیں عمروں کا دیا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، یہ بہت تیزی کے ساتھ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی اہمیت کو جانو، اس کی اہمیت کو جانو۔ یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ نکڑ چوراہوں پر فالتو گیری کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بیکارگی میں ضائع کرنے اور بیکارگی میں اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، ایک ایک سانس اللہ کی وہ دولت ہے کہ بعد میں جب تم اس کو لے کر آگے بڑھ جاؤ گے، ساری دنیا اس کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دو گے تو ایک سانس تمہیں واپس نہیں مل سکتی، ایک سیکنڈ واپس نہیں مل سکتا، ایک لمحہ واپس نہیں آ سکتا، ایک گھڑی واپس نہیں آ سکتی۔ جو گزر گیا وہ گزر چکا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے ارتداد کا، وہ ہے فرصت۔ اور بدقسمتی سے ہم جب نظر اٹھاتے ہیں مسلمان معاشرے پر، نظر اٹھاتے ہیں نوجوانوں پر، نظر اٹھاتے ہیں نوجوان نسلوں پر، نظر اٹھاتے ہیں اپنے نوجوان بچوں پر، تو سب سے زیادہ فرصت اور سب سے زیادہ بیکارگی اور سب سے زیادہ وقت کا ضائع کرنا اور سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے کی بیماری اگر کسی قوم میں نظر آ رہی ہے تو مسلمانوں کو وقت کی اہمیت سکھائی گئی تھی، اور مسلمانوں کو کہا گیا تھا والعصر، تمہارے وقت کی قسم اللہ کھا کر کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اس کی اہمیت نہ جاننے والا انسان خسارے میں جائے۔ حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت منه جزءا، عرب کا شاعر کہتا تھا کہ اے انسان، تیری جان، تیری زندگی چند سانسوں کے مجموعے کا نام ہے، ہر سانس تیری زندگی کے اس ذخیرے کو ختم کر رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے، دم بدم، جب یہ ختم ہو جائے گی تو واپس لوٹنے کا امکان نہیں رہے۔ اب یا یہ ہوگا کہ اس نے اس وقت کو وصول کیا، وہ کامیاب ہوا دنیا میں اور آخرت میں، اور اس نے اس وقت کو ضائع کیا، وہ ناکام ہوا دنیا اور آخرت میں۔ حدیث اٹھاؤ، روایتیں ملتی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو وقت ضائع کرنے والے اور بیکارگی میں رہنے والے ہوتے تھے۔ روایت ہے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے ما شیء اشب فی العالم، کون سی چیز دنیا میں سب سے زیادہ بری ہے؟ کون سی چیز دنیا میں سب سے زیادہ بری ہے، سب سے زیادہ خراب ہے؟
اور وہ کہہ رہے ہیں البطالہ، سب سے زیادہ بری اس دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ بیکارگی ہے، سب سے زیادہ بری اس دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ خالی رہنا ہے، خالی وقت گزارنا ہے۔ حضرت ابو یوسف الغسلونی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، وہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں میرے لیے دن کے گزارے کے لیے 1 درہم میری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں اگر کمائی کروں اور 1 درہم کما لوں تو میرے زندگی کے گزارنے کے لیے اور میرے چند دنوں کے لیے 1 درہم میری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجارت کرتا ہوں اور اس کے باوجود میں کاروبار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کسی انسان پر یہ تہمت لگے کہ وہ بیکار ہے، کوئی کام نہیں کرتا، اس سے بڑا طعنہ کسی شریف انسان کے لیے نہیں ہے۔ اس سے بڑا طعنہ کسی شریف انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ بیکار ہے، اس سے بڑا طعنہ کسی شریف انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرے سامنے لوگ آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرتے ہو، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا کرتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میں فقط عبادت کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں، سقط فی عینی، وہ آدمی میری نگاہوں میں ذلیل دکھ ہو جاتا ہے، کہ جو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرتا ہی نہیں، میں اس کو ذلیل سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ فرصت اس کو کفر تک لے جائے گی، یہ فرصت شیطانوں کا اس کو شکار بنائے، یہ فرصت اس کو بے حیائی کا شکار بنائے۔ یہ خالی رہنا ایک طرف خود وقت کا ضائع کرنا ہے، لیکن خالی رہنے والا آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فتنے کا شکار ضرور ہو کر رہتا ہے۔ اسے خالی رہنے سے منع کیا تھا، کام کاج کی ترغیب دی تھی، کام کاج پر اٹھنے کا حوصلہ بنایا تھا، اور ضرورت ذمہ داریوں کا احساس اور حقوق کی ادائیگی کا احساس اس کو امت کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ خالی نہ رہو۔ خالی پن، بیکارگی، یہ بہت ساری بیماریوں کا اور بہت ساری خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ اور تیسری وجہ ارتداد کی اگر کوئی ہے، اور تیسری وجہ ارتداد کی کوئی بنتی ہے تو وہ غربت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، آدمی کو بعض دفعہ فقیری کافر بنا دیتی، بعض دفعہ آدمی کو فقیری کافر بنا دیتی ہے۔ غربت آدمی کے ایمان اور آدمی کے اسلام اور آدمی کے عقیدے اور آدمی کے جذبے اور آدمی کی عزت کا سودا کروا دیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے حال میں پسند کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی تھی کہ وہ غربت سے اوپر اٹھے، کام کاج کرے، تجارت کرے، محنت مزدوری کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، قرآن کریم میں 88 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اللہ نے حکم کیوں دیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے کس لیے؟ زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی جس کے پاس مال ہے، اگر مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کا حکم کس لیے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو کا حکم ہے کس لیے؟ کہ مال کماؤ تو زکوٰۃ ادا کرو۔ دین کا بڑا حصہ مال کے ساتھ اور مالی عبادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ غربت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ چند صحابہ حضور کے پاس آئے، پھٹے حال میں، کپڑے خراب اور بھوک کی وجہ سے چہرے ان کے لٹکے ہوئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا۔ حضور نے کہا ان کی کوئی مدد کرو، اور جب لوگوں نے ان کو کپڑا پہنایا اور ان کی ضرورتیں پوری کی، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ امت اچھی حالت میں ہو، اس کے لیے تجارت کریں، اس کے لیے کاروبار کریں، کسی اور پر بوجھ نہ بنے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، کہا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا کل قیامت کے دن، بھیکاری کل قیامت کے دن ایسے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ اس کا چہرے کا گوشت نچوڑا ہوا ہو۔ اللہ نے پسند نہیں کیا، کماؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا حضور میری مدد کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا حضور ایک کٹورا اور پیالہ ہے اور ایک گودڑی ہے بچھانے کی، اوڑھ بھی لیتا ہوں بچھا بھی لیتا ہوں۔ حضور نے کہا دونوں لے کر آ۔
وہ دونوں لے کر آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشتری منی ہذین، کون ہے جو ان دو چیزوں کو مجھ سے خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا حضور 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ حضور نے فرمایا من یزید علی ھذا، کون اس پر اور اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں اٹھا۔ حضور نے کہا کون اس پر اضافہ کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا۔ حضور نے کہا کون اس پر اضافہ کرے گا؟ ایک صحابی نے کہا حضور 2 درہم دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضور نے کہا لو یہ 2 چیزیں تم اپنے پاس رکھو، لاؤ وہ 2 درہم۔ یہ 2 درہم اپنے ہاتھ میں لیے، اس صحابی کو دیے اور کہا یہ 1 درہم لے اور گھر میں کھانے پینے کا انتظام کر، اور یہ 1 درہم لے اور کلہاڑا جا کر بازار سے خرید کے میرے پاس لے کر آ۔ اس نے کلہاڑا خرید کر لایا، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا، اور جب وہ کلہاڑی بنی تو حضور نے کہا اب یہ کلہاڑی لے اور جنگل میں جا اور 15 دن تک مجھے چہرہ مت دکھانا، کام کرتے رہنا اور کاروبار کرتے رہنا، اور 15 دن کے بعد آ کر مجھ سے ملنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ صحابی گئے اور 15 دن کے بعد واپس آ کر 10 درہم حضور کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور یہ 15 دن کی کمائی 10 درہم ہوئی ہے۔ حضور ان درہموں کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہے ہیں یہ حالت تیری اچھی تھی اور وہ حالت اچھی تھی۔ کون سی حالت اچھی تھی؟ یہ حالت اچھی تھی کہ تو کمائی کر اور لوگوں پہ بھی خرچ کر، اللہ کے دین پہ بھی لگا، حقوق کو ادا کر، ماں باپ پہ خرچ کر، بہن بھائیوں پہ خرچ کر، رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ یہ حالت اچھی ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ غربت سے منع کیا تھا۔ ایک صحابی کاروبار کے لیے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، صحابہ نے ان کو دیکھا جوان آدمی کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو صحابہ نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ کسی دین کے کام میں لگ جاتا۔ حضور نے کہا ایسا نہ کہو، اگر یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ خود کو فقیری سے بچائے تو یہ دین ہی کے کام میں ہے، اگر یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرے تو یہ دین ہی کے کام میں ہے، اگر یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے تو یہ دین ہی کے کام میں ہے۔ دینے والا ہاتھ نیل لینے والے ہاتھ سے اچھا ہے، حضور نے کہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مکسبۃ فیہا دناء خیر من مسألۃ الناس، ایسا پیشہ اختیار کر لینا جس میں لوگ سمجھتے ہو کہ یہ ذلیل پیشہ ہے، حقیر پیشہ ہے، معمولی پیشہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ایسا پیشہ اختیار کر لینا بہتر ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ، ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ، دونوں ہمعصر بزرگ ہیں اور بڑے پائے کے ولی ہیں۔ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے ملے اور ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ سے کہا کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، دعا دینا۔ کہا اللہ آپ کا سفر آسان کرے، آپ کی تجارت کو کامیاب کرے۔ یہ چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد فوراً ہی حضرت شقیق بلخی ابراہیم بن ادھم کو ایک مسجد میں ذکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کہا شقیق تم تو تجارت کے لیے گئے تھے، تم تو کاروبار کے لیے گئے تھے اور اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابراہیم تجارت کے لیے گیا تھا لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور اس کی وجہ سے واپس آیا۔ یہ کیا واقعہ ہوا؟ کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں راستے میں ایک ویرانے میں قیام کے لیے رکا، میں نے وہاں ایک منظر دیکھا کہ درخت تھا اور درخت میں ایک گھونسلہ تھا اور اندر ایک اپاہج چڑیا تھی، اور ایک چڑیا تھی جو دور دور سے اڑ کر آ رہی تھی اور دانے لا لا کر اس کے پیٹ میں اور اس کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ ایک چڑیا اڑتی، دور سے دانا اٹھاتی اور اس اپاہج چڑیا کے منہ میں لا کے ڈالتی، پھر جاتی اور وہ اپاہج چڑیا کے منہ میں لا کر ڈالتی، پھر جاتی اور وہ اپاہج چڑیا کے منہ میں لا کر ڈالتی۔ ابراہیم اس منظر کو میں نے جب دیکھا تو میرے دل سے ایک آواز آئی کہ شقیق اس دنیا کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو بھگا رہا ہے؟ جو اللہ اس اپاہج چڑیا کی ضرورت اس چڑیا سے پوری کروا رہا ہے، کیا وہ تیری ضرورت نہیں پوری کروا دے گا؟ شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ کو حضرت ابراہیم بن ادھم نے جو جواب دیا ہے سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل جواب ہے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا تھا واقعہ تو صحیح ہے لیکن عبرت تو نے غلط لی ہے۔ شقیق اپنی مثال اپاہج چڑیا کی کیوں بناتا ہے؟ اپنی مثال اس چڑیا کی کیوں نہیں بناتا جو دور سے اڑ کر اس اپاہج چڑیا کے منہ میں لا کر دانا ڈال دے؟
अपाहिज चिड़िया क्यों बन रहा है? उड़ने वाली चिड़िया बन जो दूसरों का पेट भर दे, उड़ने वाली वो चिड़िया बन जो दूसरों को रिस्क की जरूरत पूरी कर दे। शकीब बल्खी पैर पकड़ गए इब्राहिम बिन अदम के और कहने लगे, शैतान के इस वसवसे ने मुझे बर्बादी कर दिया था, तुमने मुझे बचा लिया। दूसरों पे बोझ बनना गुर्बत ईमान को निकालने का जरिया होती है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये जमाना इर्तिदाद का, ये जमाना ईमान की बर्बादी का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के आने से पहले जिन फितनों का तस्करा करते हुए कहा था कि उस जमाने में सबसे बड़ा हमला अगर किसी चीज पर फितनों का होगा तो वो ईमान पर होगा। अपने ईमान की सलामती और अपने ईमान की बका और अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और अपने ईमान की तरक्की और अपने ईमान को क़याम क़ब्र में बचा कर ले जाना, इस फिक्र पर जिंदगी गुजारना और इन रास्तों से जो इर्तिदाद तक नस्लों को ले जाते हैं, मुआशरों को लेकर जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करना हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी, हम सब का बुनियादी काम और हम सब का अहम तरीन फरीज़ा है। अल्लाह मुझको आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।